علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے مسلط۔ شمائلہ 5 بہنیں تھیں۔ بھائی کی حسرت تھی لیکن وہ حسرت ہی رہی۔ شمائلہ سب سے بڑی تھی۔ شمائلہ پڑھی لکھی تھی۔ صبح کا ٹائم تھا۔ اس کے والد وابڈا میں ملازم تھے۔ وہ ڈیوٹی پر گئے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 2-4 گھنٹے کے بعد ہی ان کی ڈیتھ کی خبر گھر پہنچ گئی۔ سب کا برا حال تھا۔ شمائلہ جیسے ایک دم سے بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے سب کچھ سنبھال لیا۔ سارے رشتہ دار آ گئے۔ شام تک تدفین ہو گئی۔ جبار صاحب کو ڈیوٹی کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا تھا۔ شمائلہ کو ان کی جگہ جاب مل گئی۔ وہ بہت سمجھدار تھی۔ اسے پتا تھا سارے گھر کی ذمہ داری اب اس پر ہے۔ جبار بیٹیوں کو پڑھا رہا تھا۔ شمائلہ جاب پہ جا رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ اس کی ماں اسی پہ ڈیپینڈ کرنے لگی، اس لیے وہ اس کی ٹینشن بھی بہت لیتی۔ ابھی سال ہی ہوا تھا جبار صاحب کو دنیا سے گئے۔ شمائلہ کی ماں کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی چل بسیں۔ اب تو شمائلہ ہی رہ گئی تھی جس پہ ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ وہ اب اپنی بہنوں کا خیال رکھتی۔ اس کے ماموں نے اپنے بیٹے سے اس کا رشتہ کر دیا۔ وہ خاموش رہی۔ شادی ہو گئی۔ وہ ان کے گھر ہی آ کر رہنے لگا۔ وہ پوری طرح ان پر مسلط ہو چکا تھا۔ وہ بھی گورنمنٹ ملازم تھا لیکن ہڈ حرام تھا۔ کبھی تو شمائلہ اس سے تنگ آ جاتی۔ وہ فکر مند تھی اپنی بہنوں کی وجہ سے۔ مرد کا ساتھ چاہیے تھا، اس لیے مزمل کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ وقت کے انتظار میں تھی۔ اس نے چھوٹی بہنوں کو پڑھانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ان کی پڑھائی مکمل ہوتی تو وہ ان کے لیے کچھ سوچتی۔ چھوٹی بہن یونیورسٹی میں تھی۔ اس کا کسی سے سامنا ہوا، اس نے رشتہ بھیج دیا۔ شمائلہ نے دیکھ بھال کر اس کی شادی کر دی۔ نائلہ اپنے گھر چلی گئی۔ شمائلہ کو کچھ سکون ملا۔ اب پیچھے امائلہ، ارزا اور ہادیہ رہ گئی تھیں۔ 6 ماہ کے بعد ہی امائلہ کا بھی رشتہ آ گیا۔ اسے شمائلہ نے اپنے دیور کے لیے مانگ لیا تھا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی۔ پتہ نہیں کیسے ارزا کو مزمل نے اپنے چکر میں لے لیا۔ شمائلہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شمائلہ کے ہاں بیبی ہونے والا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی۔ ہادیہ اس کے پاس تھی۔ ارزا گھر تھی۔ ہادیہ بار بار کال کر رہی تھی۔ نہ ہی ہادیہ اٹینڈ کر رہی تھی اور نہ ہی مزمل۔ نائلہ اور امائلہ دونوں ہاسپٹل آ گئی تھیں۔ سب پریشان تھے۔ شمائلہ کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ مزمل غائب تھا۔ پھر نائلہ گھر گئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس ہاسپٹل آ گئی۔ شمائلہ کو بتایا۔ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ بڑی مشکل سے سنبھلی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا۔ پھر نائلہ نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ گھر میں ارزا کا سارا سامان غائب ہے اور بہت کچھ۔ اب شمائلہ گھر جا کر دیکھتی تو اسے پتہ چلتا۔ انہیں اب بچوں کی خوشی بھی بھول گئی۔ شمائلہ نے گھر جانے کی ضد کی تو وہ گھر چل دیے۔ گھر جا کر دیکھا تو زیور، پیسے، قیمتی سامان، بہت کچھ غائب تھا۔ گھر کے باہر شمائلہ نے کیمرہ لگوا رکھا تھا۔ اس میں دیکھا تو پتہ چلا وہ دونوں اکٹھے گئے ہیں۔ شمائلہ نے ماموں کو بلا کر سب بتایا۔ وہ بھی بیٹے کی حرکت سے پریشان تھے۔ شمائلہ نے کہا، آپ نے مزمل کو مجھ پر مسلط کر دیا اور اس نے ہمارا سب کچھ تباہ کر دیا۔ ماموں اسے مارنے کا بولنے لگے۔ شمائلہ نے کہا، وہ کیا کر رہا تھا آپ کو سب پتہ ہے۔ پھر ماموں نے بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ شمائلہ رپورٹ لکھوا چکی تھی اور پیسہ بھی لگا رہی تھی۔ پھر 1.5 سال کے بعد وہ پکڑے گئے۔ مزمل ارزا کے ساتھ ہی تھا۔ ارزا بھی ماں بننے والی تھی۔ دونوں جیل چلے گئے۔ شمائلہ نے مزمل سے علیحدگی لے لی تھی۔
اس نے ہادیہ کی شادی مزمل کے چھوٹے بھائی سے کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر اس نے مزمل اور ارزا کو چھڑوا کر معاف کر دیا، لیکن مزمل کو بول دیا کہ کبھی میرے سامنے نہیں آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہادیہ شمائلہ کے بچوں کو سنبھالتی تھی اور شمائلہ جاب کر رہی تھی۔ شمائلہ اب سنبھل چکی تھی، اس نے بہت برے حالات کا سامنا کیا تھا۔ شمائلہ اچھی پوسٹ پر تھی، دونوں بیٹے اس سے زیادہ ہادیہ سے اٹیچ تھے۔ شمائلہ نے ہادیہ کو سارے گھر کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ ہادیہ بہن کو سمجھتی تھی، اس لیے وہ بہن کو فوقیت دیتی تھی۔ اس کا شوہر کمال بھی شمائلہ کی عزت کرتا تھا۔ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی تھی وہ اس پر شرمندہ تھا۔ وہ شمائلہ کو پریشان نہیں ہونے دیتا تھا۔ شمائلہ سب کا خیال رکھتی، وہ اب اپنا خیال بھی رکھتی تھی۔ مزمل کے رویے کی وجہ سے وہ بچوں سے کبھی پیار کر ہی نہیں پائی تھی۔ مزمل نے جو کیا وہ کبھی معاف کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ سب سے ملتی، اب ارزا بھی آنے جانے لگی تھی گھر پہ، وہ اس سے بھی ملنے لگی تھی، آخر اس کی بہن تھی۔ اس نے کبھی ارزا سے کچھ نہیں کہا تھا، البتہ مزمل کا آنا بند تھا، اور بچے بھی کبھی مزمل سے نہیں ملنے دیے۔ ان بیچاروں کو نہ ماں کا پیار ملا اور نہ باپ کا۔ شمائلہ ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتی تھی، ان کا خیال بھی رکھتی تھی۔ شمائلہ کے پاس اپنی گاڑی تھی، صبح گاڑی لے کر نکلی تو اچانک ایک بائک سامنے آ گئی۔ اس کو کافی چوٹیں لگیں۔ شمائلہ اسے ہاسپٹل لے گئی، اس کی بائک وہیں تھی۔ شمائلہ نے گھر فون کیا، کمال کو بتایا اور وہ بائک اپنے گھر لے گیا۔ ہاسپٹل میں ٹائم لگ گیا۔ اس کا نام شہروز تھا، وہ شاید پریشان تھا، بے دھیانی میں شمائلہ کی کار سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر شمائلہ اسے اپنے گھر لے آئی، وہ گمسم تھا۔ شمائلہ نے ہادیہ سے اس کے لیے کھانا لانے کا کہا، اس کی بھی آج چھٹی ہو گئی تھی، آفس کال کر دی تھی۔ اس نے شہروز کو کھانا کھانے کے لیے کہا، وہ کھانا کھانے لگا، وہ ایسے تھا جیسے اس کا دماغ سن ہو۔ شمائلہ نے اسے زور سے ہلایا، کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ وہ شمائلہ کی طرف دیکھنے لگا۔ شمائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کیا بات ہے؟ وہ جیسے کسی صدمے میں تھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ پہلی بار آج شمائلہ اس کے رونے پہ خود بھی رونے لگی، وہ روئے جا رہے تھے۔ پھر شہروز بے ہوش ہو گیا۔ شمائلہ اسے لے کر پھر ہاسپٹل بھاگی، وہ ICU میں تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا جس سے اس کے گھر کا پتہ چلتا، نام اس نے خود بتایا تھا۔ پھر اسے ہوش آ گیا، شمائلہ اندر اس کے پاس چلی گئی، وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ شمائلہ نے کہا، تم نے تو ڈرا دیا، کہاں رہتے ہو، کون ہو؟ انسان ہوں، آپ کے گھر کے پاس ہی رہتا ہوں، تھوڑا سا دور میرا گھر ہے۔ یہ سب کیا تھا؟ کچھ نہیں بس آپ سے ملاقات ہونی تھی، ہو گئی۔ میرے ساتھ جو ہوا شاید میرے لیے اچھا ہی ہوا۔ اچھا اب بتاؤ تو صحیح، گھر چلیں؟ چلو پھر وہ گھر چل دی۔ اس کی ساری فیملی ساتھ تھی۔ شہروز شمائلہ کے ساتھ ہی اس کے گھر آ گیا، پھر وہ اپنی بائک لے کر چلا گیا۔ شمائلہ کو وہ غیر نہیں لگ رہا تھا، اس سے اپنا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شمائلہ کا موبائل نمبر لے گیا تھا، وہ بتا گیا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ شمائلہ کو پتا تھا کہ شہروز کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا جو وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ دوسرے دن شمائلہ جاب پہ چلی گئی، شام کو واپس آئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے شمائلہ کو حرارت سی ہو گئی، وہ سو گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ شمائلہ کا موبائل بج رہا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کال اٹینڈ کی، وہ ان نون نمبر تھا، دوسری طرف شہروز تھا۔ شمائلہ کی پوری طرح نیند کھل گئی۔ شمائلہ نے پوچھا، ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ سو رہی تھی؟ میں نے ڈسٹرب کیا آپ کو؟ نہیں کوئی بات نہیں۔ شمائلہ مجھے ملنا ہے آپ سے۔
ٹھیک ہے مل لیتی ہوں، آپ اب ریلیکس ہو؟ ہاں اب ٹھیک ہوں، بتا دوں گا سب کچھ آپ کو۔ مجھے پتا ہے شمائلہ، آپ سے ملنا بے معنی نہیں تھا، کوئی تو بات تھی جو آپ مجھے اس وقت ملی جب میں شاید زندہ ہی نہیں رہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا اب یہ بات دوبارہ نہیں کہنا، بھول جاؤ۔ ہاں اب بھول جاؤں گا سب کچھ، بالکل، جو چیزیں تکلیف دیں انہیں بھول جانا چاہیے۔ ملتے ہیں صبح، ٹھیک ہے؟ صبح شمائلہ جاب پر گئی، شہروز کو اس نے بتا دیا تھا، وہ اسے خود واپسی پر لینے والی تھی۔ وہ چھٹی کے بعد خود ہی شہروز کو لینے چل دی، وہ اسے راستہ بتا رہا تھا۔ اس کا گھر شمائلہ کے گھر سے 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ وہ گھر کے باہر ہی کھڑا تھا، وہ اسے لے کر باہر ہی سے چل دی۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ ایک اچھے ریسٹورنٹ میں تھے۔ کچھ دیر کے بعد پھر شمائلہ نے کھانا منگوا لیا، دونوں نے کھانا کھایا۔ شمائلہ نے پوچھا، شہروز آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ملک سے باہر تھا، ابھی کچھ دن پہلے واپس آیا ہوں۔ میں وہاں اپنوں کے لیے محنت کر رہا تھا اور میرے اپنے مجھے اذیت دے رہے تھے۔ شہروز نے بتایا کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، جو کما کر یہاں بھیجا وہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ یہاں آیا تو ان کا سلوک بہت برا تھا، انہوں نے والدین کے مرنے کی خبر بھی نہیں دی تھی۔ وہ اس دن دل برداشتہ تھا، بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا تو انہوں نے شہروز کو بہت کچھ کہہ دیا۔ شہروز گھر سے نکلا اور شمائلہ سے ٹکرا گیا۔ شمائلہ، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوگا، میں آخری بار والدین کو دیکھ بھی نہیں سکا، اور میں واپس نہ آتا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ شہروز، یہ تو سب اب گھر گھر کی کہانی ہے، محبت ختم ہو چکی ہے، اب صرف حرص اور ہوس رہ گئی ہے، لیکن آپ میں نہیں ہے۔ آپ مجھے جانتی بھی نہیں تھی اور مجھے سہارا دیا، سنبھالا، میرے رونے پر میرے ساتھ رونے لگیں۔ لوگ تو ہنستے ہیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر، ہاں میرے ساتھ وہ ہو چکا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ شہروز نے شمائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شمائلہ، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے سکون ملا، میں یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے پکڑنا چاہتا ہوں۔ زبردستی نہیں ہے، آپ کی خوشی ہے، میں واپس جانے والا ہوں ہمیشہ کے لیے، صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں، اگر مجھے اس قابل سمجھیں۔ شمائلہ نے بھی اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ چپ تھی۔ شہروز نے پھر کہا، شمائلہ میں کیا سمجھوں؟ شمائلہ نے کہا، چپ کر جاؤ۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ شہروز کا ہاتھ تھامے باہر چل دی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، شمائلہ نے ڈرائیونگ سیٹ شہروز کو دی، وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کدھر جانا ہے؟ شمائلہ نے کہا، میرے گھر۔ پھر شمائلہ شہروز کو مختصر الفاظ میں مزمل کے بارے میں بتانے لگی۔ شہروز نے کہا، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تم سے صرف تمہاری خواہش ہے، اور یہ ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھوں میں ہو، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شمائلہ پرسکون تھی، اس کے صبر کا اسے پھل مل گیا تھا، لیکن وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن اس نے شہروز کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ گھر پہنچ گئے، اسے گھر پہنچ کر ہادیہ کو چائے کا بولا، پھر شہروز کچھ دیر بیٹھا اور چلا گیا۔ شمائلہ نے ہادیہ کو بتا دیا کہ وہ شہروز سے ملنے گئی تھی۔ ہادیہ نے کہا، میں خوش ہوں آپ کے لیے، شہروز بھی شاید آپ کی طرح ہی ہے۔ شمائلہ فیصلہ کر چکی تھی، رات کو اس نے شہروز کو بتا دیا اور اسے واپس جانے سے بھی روک دیا۔ پھر شمائلہ نے 1 ہفتے کے بعد شہروز سے شادی کر لی۔ شہروز نے شمائلہ سے کہا، ویزا ہے میرا، مجھے واپس جانے دو، میں تمہیں بھی باہر بلا لوں گا۔ شمائلہ نے منع کر دیا۔ شہروز چپ کر گیا۔ شمائلہ نے جاب نہیں چھوڑی تھی، وہ بتا چکی تھی شہروز کو کہ وہ جاب نہیں چھوڑے گی۔ وہ دونوں خوش تھے۔ شہروز اب شمائلہ کے گھر ہی تھا۔ پھر شہروز نے کوشش کر کے شمائلہ کا ویزا بھی اپنے دوست کی مدد سے لگوا لیا۔ پھر وہ دونوں اکٹھے باہر چلے گئے۔ شمائلہ نے چھٹی لی تھی، پھر 3 ماہ وہ وہیں رہے، پھر واپس آ گئے۔ شہروز وہاں سے سب کچھ سمیٹ کر لے آیا تھا، اس نے اپنی چھوٹی سی کمپنی بنا لی۔ دونوں خوش ہیں، شہروز بہت محنتی ہے،
شمائلہ سے دونوں میں دوستی بھی بہت ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔